السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکرانے کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز شکر کیسی پڑھی جاتی ہے؟ اور اسی طرح سجدہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ان دو باتوں کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور میری باتیں غور سے سنیے گا۔ طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سجدہ شکر ادا کرنا یا اسی طرح نماز شکر ادا کرنا یہ جائز ہے بھی یا نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے یا اسی طرح کوئی مصیبت اس سے ٹل جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمت ملنے پر یا مصیبت کے ٹل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ 2 رکعت شکرانے کی نفل نماز پڑھیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ سجدہ شکر ادا کریں۔ ان دونوں میں اعلیٰ درجے کا شکر اور کامل درجے کا شکر یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے پڑھیں۔ یہ سجدہ شکر سے اعلیٰ درجہ ہے شکر ادا کرنے کا، اور یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کی نماز بھی پڑھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر بھی ادا کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ کیسے۔ دیکھیے، جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچزاد بہن یعنی حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اور ہلکی قرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نمازیں پڑھی۔ اب اس کو صلاۃ الفتح بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ الشکر بھی کہا جاتا ہے، اور چونکہ ضحیٰ کے وقت یعنی چاش کے وقت یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، تو اس وجہ سے اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جانے لگا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جو 8 رکعت پڑھی ہے، ان کا مقصد شکرانہ ادا کرنا تھا، اللہ کا شکر بجا لانا تھا، تو اس وجہ سے اس کو صلاۃ الشکر یعنی شکرانے کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو شکرانے کی نماز کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی۔ کم سے کم 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 رکعتیں پڑھیں، آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب جنگ بدر میں ابو جہل کی موت کی خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز شکر ادا کی۔ تو معلوم ہوا کہ شکرانے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ اس لیے ہم میں بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے یا کوئی مصیبت ہمارے اوپر سے ٹل جائے تو شکرانے کے طور پہ 2 رکعت یا اس سے زیادہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں شکرانے کی نفل نماز ہمیں پڑھنا چاہیے، اور یہ جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح سجدہ شکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی کی خبر ملتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور شکرانے کے طور پہ سجدہ ادا کرتے تھے۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 446 میں ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اتاه امر يسره او يسر به خر ساجدا شکرا للہ تبارک وتعالی او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملتی تھی یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے تو سجدہ ریز ہوتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں جاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نعمت کی ملنے پر یا مصیبت کے ٹل جانے کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ شکر ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ 2 رکعت کم سے کم نفل نماز شکرانے کی پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ آپ سجدے میں جائیں، سجدہ شکر ادا کریں۔ اور دونوں طریقوں میں اعلیٰ درجے کا شکر کیا ہے؟ وہ ہے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنا، یہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ بہرحال اب ان 2 چیزوں میں آپ یہ خیال رکھیے گا، اگر سجدہ شکر ادا کرنا ہے آپ کو یا اسی طرح شکرانے کی 2 رکعت نفل نماز آپ کو پڑھنی ہے، اس میں آپ خیال رکھیے کہ مکروہ اوقات میں نہ پڑھے۔ مکروہ اوقات میں یہ سجدہ شکر ادا کرنا یا 2 رکعت نفل نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔
اس کے علاوہ غیر مکروہ اوقات کے اندر آپ شکرانے کی 2 رکعت نفل نماز اسی طرح سجدہ شکر آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی بتا دوں، اگر آپ کو سجدہ شکر ادا کرنا ہے تو اس کے لیے فرض نماز کے بعد بھی آپ یہ سجدہ شکر ادا نہ کریں۔ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو فرض نماز کے فوراً بعد، یا اسی طرح آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں لوگوں کے سامنے، تو اس میں بھی فرض نماز کے بعد سجدہ شکر ادا نہ کرے، علماء نے منع کیا ہے۔ بہرحال اللہ کی طرف سے نعمت ملنے پر یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر سجدہ شکر ادا کرنا یا اسی طرح شکرانے کی 2 رکعت نفل نماز پڑھنا یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا پڑھنا یہ جائز ہے۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ شکرانے کی 2 رکعت نفل نماز آپ کیسے پڑھیں۔ دیکھیے، شکرانے کی 2 رکعت نفل نماز بالکل اسی طرح پڑھی جاتی ہے جیسے کہ آپ سنتیں یا نوافل پڑھتے ہیں۔ یعنی کیا؟ سب سے پہلے آپ کھڑے ہو کے نیت باندھیں۔ نیت باندھنے کا طریقہ وہی ہے کہ آپ دل میں جو ہے نیت کر لیں کہ میں شکرانے کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو زبان سے ادا کریں کہ میں شکرانے کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جب آپ تکبیر کہیں تو تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، پھر آپ رکوع میں جائیں تکبیر کہتے ہوئے، پھر رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ربنا لک الحمد کہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ 2 سجدے کریں گے آپ، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، اس کے بعد اسی طرح رکوع سجدہ وغیرہ کرتے ہوئے پھر آپ دوسری رکعت میں قعدے میں بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف آپ سلام پھیر دیں۔ وہی طریقہ جو سنت اور نوافل پڑھنے کے ہیں اسی طریقے سے یہ شکرانے کی 2 نفل بھی پڑھی جاتی ہے۔ اب سجدہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سجدہ شکر ادا کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا مشکل کام ہوگا، بہت آسان طریقہ ہے، سب سے آسان یہی سجدہ شکر کا ادا کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں، اور سجدے میں آپ کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ تسبیحات سجدے کے پڑھ لیں، دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ بس اتنا سا آسان کام ہے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے کہ آپ اس میں جو ہے کھڑے ہو کے قرات کریں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر جو ہے سجدے ہیں، پھر اتحیات وغیرہ، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات پڑھیں، پھر تکبیر کہتے ہوئے آپ اٹھ جائیں۔ یہی سجدہ شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر اس کے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو، پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب آپ کو میں دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔